اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 61، 53 سے 61. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کفار کی سزا اور ملائکہ کا ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اور کس طرح سے وہ ان کو ضرب لگا رہے ہوں گے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرعون اور فرعون والوں کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی سلوک کیا تھا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کے ساتھ ٹریٹ کیا، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ قوی ہے، شدید العقاب ہے. یہاں پر اس بحث کو کنٹینیو کیا جاتا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ بدلنے والا نہیں ہے کسی نعمت کا جو اس نے کسی جماعت کو دی ہے جب تک وہ خود اپنے میں تبدیلی پیدا نہ کرے. یعنی یہ کفران نعمت ان کی طرف سے ہوتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. ذالکہ کہہ کر بھی پیچھے کی طرف متوجہ کیا، اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون والوں کا ذکر آگے آتا ہے. کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون والوں کے ساتھ فرعون کے حوالی موالی جو تھے ان کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. فاہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، فرعون کے ساتھیوں کو. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. تو یہ جو اللہ کی طرف سے تبدیلی آتی ہے اس کے پیچھے خود انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تکذیب آیت ہوتی ہے، ان کی طرف سے ظلم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر پروردگار عالم کا ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. آگے پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان شر الدواب، یقیناً بدترین چلنے پھرنے والی مخلوق، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ ہیں، کفروا، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فہم لا یؤمنون، تو اب کسی طرح وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. یعنی پہلے وہ کفر اختیار کر چکے اور اب وہ ایمان مستقبل میں بھی لانے والے نہیں ہیں. تو اب یہ لاسٹ کیسز بن گئے کہ جن کے اوپر محنت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اتمام حجت کیا جائے. اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر قتال کے حوالے سے اور میدان جنگ کے حوالے سے کچھ ہدایتیں موجود ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، وہ کہ جن سے آپ نے عہد کیا، پیمان کیا، ایک پیکٹ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر ہر دفعہ اس عہد و پیمان کو وہ توڑ ڈالتے ہیں. یہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ پیکٹ تھا، یہود کے قبیلے تھے، اور مدینہ منورہ کی سیفٹی کے حوالے سے ایک تو ظاہر پیغمبر اکرم کو ایز اے رولر، حاکم کے طور پر انہوں نے قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ وہ کفار اور مشرکین کی کوئی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، مگر ان میں سے پھر بعض نے مدد کی. بدر کے موقع پر بھی مدد کی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو اگنور کیا، سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا، تو پھر جنگ احزاب میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ کام کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زائد مرتبہ ان کی طرف سے اسی طرح سے نقض پیمان ہو رہا ہے، پیمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ اس کے اندر کوئی باک بھی محسوس نہیں کرتے، یعنی انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. اگر یہ آپ کے ہاتھ آ جائیں جنگ کے دوران، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دیجیے کہ ان کا صفایا کر کے منتشر کر دے جو ایون ان کے پیچھے والے ہیں. یعنی اب ان جیسے دوسرے افراد جو ہیں لعلہم یذکرون، ان کو اس کے ذریعے سے عبرت حاصل ہو، وہ سبق کو یاد رکھ سکیں کہ اگر اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے
یہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کی اس پیمان شکنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو وہ گروہ تھا کہ جس نے بارہا پیمان شکنی کی اور ان کو پھر اس طریقے سے ڈیل کیا گیا۔ اب ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی جماعت سے بد دیانتی کے آثار محسوس ہوں، یعنی اب انہوں نے خود سے باقاعدہ کوئی علل اعلان جنگ نہیں کی، انہوں نے ایک پیمان کیا ہوا ہے، ایک پیکٹ ہے ان کے ساتھ، مگر آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی شرارت، ایسی کوئی خیانت ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ اب پیکٹ موجود ہے تو کیا کیا جائے؟ کیا پری ایمپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے؟ فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ پھر ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیجئے، یعنی ان کو انفارم کر دیں، حالانکہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں، قرائن بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے خیانت ہونے والی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ فوراً جا کر ان پر حملہ کر دیں، بلکہ ان کو بتا دیں کہ ہم اب تمہارے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اس پیمان پر باقی نہیں رہنا چاہتے کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم بھی پھر اس پیمان کو ختم کرتے ہیں علی سواء، تاکہ یہ معاملہ برابر ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ بددیانتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا، اور پھر اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ خدا اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتا جب تک یہ لوگ خود تبدیلی نہ کر رہے ہوں۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت امن و امان بھی ہے، مگر ان لوگوں کی طرف سے اگر ایسی حرکت کی جائے گی تو جو جنگ کرنے والے ہیں، کفار اور مشرکین کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا وہ بھی سمجھا دیا گیا، اور کہ جن کی طرف سے قرائن یا اس طرح کی ایویڈنسز آ رہے ہیں کہ وہ مستقبل میں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اس کو بھی یہاں پر سمجھا دیا گیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، انہم لا یعجزون، وہ بلا شبہ عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی پروردگار عالم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کسی وجہ سے فوراً مسلمانوں کی گرفت میں نہیں آ سکے، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مگر فرار اختیار کر گئے، ادھر ادھر نکل گئے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ گئے، بالآخر سب نے پروردگار کی طرف آنا ہے، تو وہاں پر ان تمام تر حرکات اور جرائم ان کا حساب بھی دینا پڑ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ملے گی۔ اب مسلمانوں کو امن اور دفاع کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب حالات قدرے بہتر ہوں تو بس پھر اب نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، یا نہیں اتنے کچھ واقعات ہو چکے ہیں کہ اب اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفنس کے لیے تیار رکھیں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آمادہ رکھو، مہیا رکھو ان کے لیے جو تم فراہم کر سکو طاقت کی قسم سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے بعد تصور میں آ سکتی ہیں اور ممکن ہو، مستطعتم، جو تمہارے لیے امکان رکھتی ہیں ان تمام تر چیزوں کو، وہ طاقت کے وسائل ان سب کو تم فراہم کرو۔ ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو مورچوں پر تیار رکھنے کی صورت سے بھی تمہاری تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وسعت ہے، معاملہ صرف گھوڑوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں انسان کو ہر اس چیز کو آمادہ رکھنا ہے کہ جو جنگ کے میدان میں اس کے کام آ سکتی ہیں، اس کی اپنی دوسری جو نصیحتیں اور ہدایتیں وہ اپنے مقام پر، مگر تیاری کے اعتبار سے تیاری پوری ہونی چاہیے۔ اب چاہے وہ دوسرا ایمونیشن ہو، اسلحہ ہو، جدید اسلحہ ہو، ان تمام تر چیزوں کے اندر مسلمانوں کو اتنا آمادہ اور تیار رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ حکومتیں جو مسلمان حکومتیں ہیں ان کو اپنے دفاع کے بارے میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے کہ تیار رکھا ہے تو پھر جاؤ اور جا کر حملہ ہی کرنا شروع کر دو، نہیں، ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر جس کے ذریعے سے تم خوفزدہ رکھو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، یہ تو دشمنی کرنے والے کھل کر سامنے آ گئے، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ مثلا یہود ہو، لیکن یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے؟ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب نفاق اگر ہٹ جائے، الٹ جائے، تو یہ واضح طور پر کافروں کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، اور ان کا جاننا تو بالکل واضح ہو جائے گا۔
مگر قرآن صراحت کر رہا ہے کہ ایسے افراد ہیں کہ جن کو تم بظاہر مسلمان سمجھتے ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا نفاق جو ہے ابھی چھپا ہوا ہے، ان کا کفر جو ہے نفاق کے نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض منافقوں کا ذکر آ گیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اسی طرح سے اس کے ساتھی یا مسجد زرار بنانے والے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا نفاق جو ہے وہ تو بالکل ایکسپوز ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ تعبیر تو نہیں آ سکتی ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، بلکہ ان سے تو وہ احکام بھی جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان کو بھی وڈرا کر لیا گیا تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی اور ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اوپر تو اس کو نہیں چسپاں کیا جا سکتا۔ یہ آیت بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جن کا نفاق چھپا ہوا ہے، جن کا کفر چھپا ہوا ہے، نفاق کے نقاب کے پیچھے بظاہر وہ مسلمان لگتے ہیں، تو کسی موقع پر ان کا نفاق ظاہر ہوگا۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جب ایسے افراد موجود ہیں تو پھر یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ سب کے سب ختم ہو گئے، یہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی حرکتوں ہی سے پتہ چلے گا کہ یہ کون ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اس طرح سے مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بھولپن میں ایسا نہ ہو کہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے رہیں۔ اسی لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم واضح طور پر یہ بتا دیں کہ حق کا معیار کون ہے۔ الحق مع علی ولی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہ جو متفق علیہ احادیث ہیں ان کی بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے، یعنی فضائل اور منقبت کا تو ایک پہلو ہے ہی، مگر اس کے ذریعے سے حق کو سمجھنے والی بات بھی ہے کہ جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے، جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے۔ بہرحال اگر کسی اور کا کوئی اور نظریہ بھی ہو تو بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے جس پر غور کرنے کے لیے کم سے کم آمادہ رہنا چاہیے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صرف کرو گے پوری پوری تمہیں ادا کر دی جائے گی، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈیفینسو پروجیکٹ کرنا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے، پیسے کے بغیر تو نہیں ہوتا، تو وہ اس دنیا کے اندر ایک امتحان ہے کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہاں اتنا مطمئن رہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے اجر کی صورت میں محفوظ ہے، بلکہ بہتر انداز سے محفوظ ہے، جو پروردگار عالم سے اسے مل جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا، تو پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جنگ اضطراری صورت سے ہوتی ہے، ایک سیکنڈری یہ ساری سچویشن بنتی ہے، یعنی جو پرائمری پرنسپل ہے اوریجنلی وہ یہی ہے کہ امن و صلح کو ترجیح دی جائے۔ اگر اس کے امکانات ختم ہو گئے ہوں اس وقت جنگ شروع ہونا چاہیے، اور جب امن و صلح کے امکانات پھر پیدا ہو جائیں تو اس وقت جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اس آیت سے بالکل صاف اور ظاہر ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ابھی آگے بڑھے گی، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔